بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزیکل فٹنس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم مسلمان اکثر غافل ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کا اور ورزش کا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں قرآن اور حدیث میں، جو کہ ہمارا معیار ہے، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فزیکل فٹنس کا یعنی ورزش کا اتنا زیادہ گہرا تعلق ہے اور جسامت کا اور قوت کا اسلام سے کہ کسی اور مذہب سے نہیں ہے بالکل بھی۔ چلتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم میں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارکان خمسہ میں سے نماز، دیکھیے اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ آپ کی فزیکل فٹنس صحیح نہیں ہے، آپ فٹ نہیں ہیں، آپ انفٹ ہیں، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ فٹ نہیں ہیں۔ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اشارے سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے روزہ، اگر آپ انفٹ ہیں، آپ صحت مند نہیں ہیں، آپ سفر پر ہیں اور آپ مطلب مریض ہیں، تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کرنے اس کی فدیہ دے دیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اگر آپ فٹنس میں نہیں ہیں، اگر آپ کی فزیکل لائن سے آپ صحیح نہیں ہیں، آپ کی فٹنس صحیح نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے مال کما نہیں سکتے ہیں، مال کو اکٹھا کر نہیں سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کہاں سے آپ کو پر واجب ہوگی؟ اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے، تو حج تو مکمل فزیکل فٹنس سے ہی اس کا تعلق ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ حج کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ سعی ہو، چاہے وہ عرفات میں قیام ہو، چاہے وہ منی مزدلفہ میں چلنا ہو، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے چلتے ہیں قرآن کریم میں، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں وہاں پر ایک واقعہ چل رہا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا ہے، اس کا نام ہوگا طالوت۔ تو اس پر بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی کچھ ہے ہی نہیں، مال و دولت نہیں، بالکل فقیر آدمی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب کیا، کس وجہ سے؟ صرف دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علم میں تم سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ جسامت میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی فٹنس تم سے اچھی ہے، اس لیے تم پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو یہ ہے فٹنس کا اسلام سے گہرا تعلق۔ اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں قرآن پاک میں سورہ قصص میں آیت نمبر 26 میں، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے واقعہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جا رہے تھے اور مقام مدین سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، ان کی دو صاحبزادیاں آئی ہوئی پانی بھرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ حال تھا۔ وہاں پر حالات کیا تھے کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہی پانی بھرتا تھا، جو ضعیف ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، وہ بالکل بعد میں پانی بھرتے تھے بیچارے۔ یہ بھی لڑکیاں شام ہو جاتی تھی گھر پہنچتے پہنچتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر وہاں سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی تھی، قوی تھے، تو انہوں نے وہ پتھر کو ہٹایا اور ان لڑکیوں کو جو ہے پانی بھر کر کے دے دیا۔ اور جب وہ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ اجنبی بھی ہیں اور آپ اچھے انسان لگتے ہیں، تو آپ چلیے ہمارے ابو جان سے ملاقات کر لیجیے، اور ان کو لے جانے لگے اپنے گھر۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسلام میں بالکل یہ صحیح نہیں ہے اور بالکل یہ معاشرت کے خلاف ہے کہ لڑکیاں آگے چلیں اور لڑکے یعنی ہم جو ہے پیچھے چلیں، تو آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتائیے۔ تو راستہ وہ بتاتے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جاتے رہے یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ابو جان یہی وہ بچے ہیں، یہی ہے وہ انسان جنہوں نے ہماری مدد کی اور ہم کو پانی بھر کر کے دیا، اس وجہ سے ہم جلدی آ گئے، ورنہ ہمیں شام ہو جاتی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں۔ اس پر لڑکیوں نے کہا کہ ابو جان ان کو آپ نوکری پہ رکھ لیں۔ تو شعیب علیہ السلام غور کرنے لگے، تو لڑکیوں نے کہا غور مت کیجیے ابو جان، انہ لقوی امین۔ نوکری کے لیے، غلام رکھنے کے لیے، نوکری کے لیے ایک انسان کو اپنے پاس کسی کام کی غرض سے رکھنے کے لیے اس کے اندر دو صفات کا ہونا کافی ہے کہ وہ امانت دار ہو اور وہ طاقتور ہو، قوی ہو۔ تو دونوں صفات ان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لقوی امین، کہ امانت دار ہے اور قوی ہیں۔ قوی بولتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے انسان کی جسامت کے اعتبار سے اچھا ہو، خوبصورت ہو، لمبا چوڑا ہو، لیکن طاقت کی اتنی زیادہ کم نہ ہو، طاقت کی کمی ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جسامت کے اعتبار سے طاقتور بھی تھے، قوی بھی تھے۔ تو
تو یہ دو صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا. تو خاص طور سے انبیاء کے اندر تو ہوتی ہی تھی طاقت. لیکن اب احادیث میں چلتے ہیں. احادیث میں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے. کتنی زبردست روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن، قوی مومن یہ زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک ان مومن سے، ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے جو ضعیف اور کمزور اور لاغر ہیں. تو ہمیں اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی جو ہے ورزش کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور بیماری کی جڑ ہوتی ہے موٹاپا، اس لیے اپنے آپ کو موٹے ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو فٹنس میں رکھیں اور ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس کی ایک مثال اور ملتی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی موجود تھے. صحابہ کرام کے سامنے ایک چٹان آ گئی خندق کھودنے کے وقت، وہ خود ٹوٹ نہیں رہی تھی وہ چٹان. تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بلایا. اللہ کے نبی جب وہاں پر گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے یہ ایک چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، ہم پریشان ہو گئے ہیں. اس پر اللہ کے نبی نے جب ایک پھاوڑا لگایا، اب وہ پھاوڑا تھا یا کدال تھی یا کیا چیز تھی، کوئی چیز تھی توڑنے کے لیے جس سے پہاڑ پتھر توڑے جاتے تھے، اس ایک ضرب لگایا تو جس سے اس کے اندر چنگاری نکلی. اس کے بعد 2 ضرب اور لگائی، 3 ضرب کے اندر وہ چور چور ہو گئی وہ چٹان. اتنے زیادہ طاقتور تھے اللہ کے نبی. تو اس وجہ سے اسلام کا اس سے گہرا تعلق ہے. اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، ورزش کریں، جم جوائن کریں اور دوڑیں، صبح دوڑ لگائیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اس سے اسلام کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.